وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور کتاب میں مائی مریم کا ذکر کیجئے۔ ایک اور جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ میرے حبیب کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے، ان کو یاد کیجئے، بے شک وہ چنے ہوئے غیب کی خبریں بتانے والے تھے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے، ان کو یاد کیجئے، بے شک وہ وعدے کا سچا اور غیب کی خبریں بتانے والے رسول تھے۔ ایک جگہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے، ان کو یاد کیجئے کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ یعنی ہر جگہ قرآن کریم نے ہمیں یہ ہدایت فرمائی کہ میرے نبیوں کو، میرے ولیوں کو، میرے بزرگوں کو یاد کرو، اور ان کو یاد کر کے ان کے واقعات بیان کرو، اس سے تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان ہے کہ ہم قرآن کریم کے اس حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ہم نبیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، ہم میلاد شریف کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی کرتے ہیں، ہم 11ویں شریف کر کے حضور غوث پاک کا بھی ذکر کرتے ہیں، ہم خواجہ صاحب کا عرس بھی کرتے ہیں، داتا صاحب کا بھی کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم اپنے بزرگوں کو یاد کر کے اپنے پیر و مرشد کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اس طرح ہم قرآن کریم کے اس حکم کے مطابق چلتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کو یاد کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ عزیز دوستو، ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو یہ دورہ نمرود کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 مسلمانوں کو پوری دنیا کی حکومت دی اور 2 کافروں کو بھی پوری دنیا کی حکومت دی۔ مسلمانوں میں پوری دنیا کی حکومت سلیمان علیہ السلام کو ملی،
اور سکندر ذوالقرنین کو ملی، اور کافروں میں نمرود اور فرعون کو ملی۔ نمرود بڑا بدبخت تھا اور وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور حکم تھا کہ تمام رعایا اس کو سجدہ کیا کریں اور اس کی عبادت کیا کریں، اور وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ انی ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ ہمیشہ جادوگروں کو دوست رکھتا تھا اور کاہنوں کو اپنے دربار میں رکھتا تھا، نجومیوں کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس نے خواب دیکھا، خواب دیکھ کر وہ بڑا پریشان ہوا، اور صبح کو اس نے اپنے کاہنوں سے اور اپنے جادوگر اور اپنے نجومیوں سے پوچھا کہ رات کو میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ ایک ستارہ ہے اور وہ اتنا زیادہ روشن ہے کہ اس کی روشنی میں تمام ستارے بھی غائب ہو گئے اور چاند اور سورج کی روشنی بھی مان پڑ گئی۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ فَقَالُوا لَهُ أَن يُولَدَ فِي بَلَدِكَ هَٰذِهِ السَّنَةَ غُلَامٌ يُغَيِّرُ دِينَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَيَكُونُ هَٰذَا كُلَّهُ وَزَوَالُ مُلْكٍ لَكَ عَلَىٰ يَدَيْهِ۔ ان نجومیوں نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی کہ اس سال آپ کے اس شہر میں، آپ کے ملک میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر تیری اس ساری سلطنت کو پلٹ دے گا اور تیری حکومت اور بادشاہت اور یہ جو تیرا جو خدائی کا دعویٰ ہے وہ اس کو ختم کر دے گا۔ نمرود نے کہا کہ اچھا، میں اس لڑکے کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، کیسے پیدا ہو؟ سرکاری اعلان ہو گیا کہ اس سال جو بھی بچہ لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، اور جو لڑکی پیدا ہو اس کو چھوڑ دیا جائے، اور اس سال کوئی بھی شخص اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا، گھر گھر تلاشی ہوگی، جس گھر میں بھی بچہ لڑکا پیدا ہوگا اس کو فوراً قتل کر دیا جائے گا۔ نمرود نے یہ خیال کیا کہ جب میں بچوں کو، لڑکوں کو قتل ہی کر دوں گا اس سال تو لڑکا بھی اسی میں چلا جائے گا، نعوذ باللہ، مر جائے گا۔ لیکن شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے۔